ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਾਜਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਜ਼ਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਜ਼ਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਦੁਆ ਕਰੋ کہ اللہ کریم سانوں بھی ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖਾਏ। اللہ خالق کائنات جو انہوں نے جو انعام فرمایا اللہ کریم سب تے اپنا انعام فرمائے۔ علی کردہ تے منزل تے وسیل بغیر کوئی نہ ہی نام پہنچے نہ ہی خط پہنچے تے نمبر کوڈ تے فون بغیر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی، نعرہ سلطانیہ۔ بسم اللہ کیا حال ہے؟ پیچھے کر تھوڑا۔ الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد آج سفر شریف دا آخری عشرہ ہے، اور اس عشرہ مبارک دے اندر تاجدار بطحا امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت انس و جان سیاہ لا مکان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس ماہ مقدس دے آخر اندر بیماری دی طوالت بھی ہوئی تے ابتدا بھی ہوئی۔ اللہ قرآن ارشاد فرماندہ فَإِذَا مُرِدْتُ وَهُوَ يَشْفِينَ، فرمایا مرض بھی میں ہی لانا تے شفا بھی میں ہی دینا۔
تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا وجود ہے، میں اور تسی یہ نہیں دس سکتے کہ کل کی ہونا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دنیا تے جان تو پہلوں صحابہ نو فردن فردن حضور دس دے گئے۔ فردن فردن تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے صحابہ نو دس دے گئے۔ مثلا حجت الوداع تے حضور نے حج فرمایا، اور دوران خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید اگلے سال میں تواڈے وچ نہ ہوا۔ اے ایک انداز سی حضور دے دسن دا، شاید کہ اگلے سال میں تواڈے وچ موجود نہ ہوا، ایک بات۔ اور دوسری بات، حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قرآن دا دور کردے سن۔ حافظ صاحب پتہ چل گیا کہ دور کرنا جبریل دی سنت ہے، قرآن دا دور کرنا مصطفیٰ دی بھی سنت ہے۔ حفاظ جڑے بیٹھ کے قاری صاحب دور کردے نے، اس تو ثابت ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قرآن پاک دا دور کردے سن، جویں حفاظ بیٹھ کے دور کردے نے نا۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس العارفین دے اندر دو حافظاں دا واقعہ بیان کیتا کہ استاد اور شاگرد دوویں بیٹھ کے دہلی دے جنگل اندر او دور پہ کردے سن۔ استاد دی عادت سی اکھ بند کر کے پڑھن دی، شاگرد دی عادت سی اکھ کھول کے پڑھن دی، تے او ویکھدا کی ہے شاگرد کے ایک ناکا سوار آیا، او دے آن دے نال جنگل خوشبودار ہو گیا۔ جو ہی جنگل خوشبودار ہویا او آیا، انہیں آ کے صرف اتنا کیا کہ قاریو تسی تلاوت دا حق ادا پہ کر دے ہو۔ وہ اینی گل کر کے چلا گیا۔ پچھوں ایک اور آدمی آیا، انہیں آکھیا چپ کر کے قرآن بیٹھ کے پڑھن ڈے ہو، اتھے مدینے والا آیا سی زیارت کیتی جے، اتھے تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سن، تو سن زیارت کیتی ہے۔ استاد شاگرد نے قرآن ٹھپیا تے جنگل وچ دوڑنا شروع کر دیتا، بھی حضور آئے نے۔ پتہ چل گیا کہ جتھے دور محبت نال اور عشق نال قرآن پڑھیا جائے، کدی کدی مدینے والا بھی تشریف لے آندا ہے۔ مدینے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف ہے۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہندے نے کہ مدت تک جنگل وچوں خوشبو آوندی رہی کہ کیوں حضور اتھے تشریف لے آئے۔ تو جبریل امین علیہ السلام اور تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دوویں دور کردے سن قرآن پاک دا۔ جبریل کڈا سونا فرشتہ ہے، اولو العظم فرشتہ ہے، ہر نبی کل بیٹھا ہے، ہر نبی کل بیٹھا ہے نا۔ ذرا پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ قاری صاحب جبریل علیہ السلام ہر نبی کل بیٹھا ہے، دا مطلب ہے جبریل ہر نبی دا صحابی ہے، ان صحبت حاصل ہوئی ہے ہر نبی نال بیٹھن دی۔ جبریل نو پوچھیا تو مشرق پھریا تو مغرب پھریا، تو جنوب پھریا تو شمال پھریا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام انبیاء دے قریب بیٹھے تے تینو قرب حاصل ہے، تو ہی ذرا دس ہاں نبیاں وچوں کیڑا نبی سونا ہے؟ تے جبریل بھی کہندا افضل من محمد، محمد نال ود کے میں بھی کوئی نہیں ویکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال ود کے میں بھی کوئی نہیں ویکھیا۔
رب فرماندا ہے میں محمد نال ود کے بنایا کوئی نہیں تے جبریل آندا ہے میں محمد نال ود کے ویکھیا کوئی نہیں. ہر لحاظ نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان بڑی عرفہ اور اعلی ہے. تو تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت جبریل امین علیہ السلام دور کر دینے. جس سال حضور نے پردہ کرنا سی نا، جا کے ذرا بات سنیا کرو، جس سال حضور علیہ السلام نے پردہ کرنا سی نا، اس سال جبریل نے حضور نال 2 واری دور کیتا. سنیے ہن قاری صاحب جبریل نو حضور پوچھ دے نے جبریل اگے دور اسی 1 واری کرنے ہاں، اج تیرا 2 واری دور کرن دا مطلب؟ جبریل بڑے ادب نہ کہندے کملی والیا اگلے سال تساں ہونا جو نہیں تے میں کیا ہونی نہ کر لواں. ہاں اگلے سال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں دنیا تے نہیں ہونا. اس واسطے ایمانداری نہ دسو یارو جبریل حضور دا غلام ہے تے فرشتیاں دا استاد ہے تے اے رسولہ دے سلطان کول پہ کہندا ہے کہ اگلے سال تساں. جبریل نو پتہ کہ دور پردہ کر جانا ہے جڑا قدمہ چ بیٹھن والا ہے انہوں یہ پتہ ہے کہ تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال ہونا نہیں. کسے نبی کو جبریل آیا 2 واری 3 واری جی، کسے نبی کو آیا 9 واری، کسے کو آیا 13 واری ہے، کسے کو آیا 17 مرتبہ. جبریل امین حضور علیہ السلام کو آیا 24,000 مرتبہ. 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کو آیا ہے. ہن ترہ ایمانداری نے رسو قرآن دیا آیتاں کنی نے 6,666 6,000 نہیں ذرا گل سمجھن والی ہے ہن 6,666 مرتبہ. یہ پتہ چل گیا کہ 6,666 اگر قرآن دی ہے تے جبریل آیا نبی کو 24,000 مرتبہ. ہن تسی خود فیصلہ کر لو کہ جبریل قرآن دینا ہوندا رہا یا مصطفیٰ دی گلی دا طواف کرنا. ہاں اعلیٰ حضرت چھوٹے پائی امام حسن رضا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. حضور فرماندے نے میں ایک دن ویکھیا تے جبریل تھم نہ لگا ہے. توجہ ہے ذرا یار، جبریل ایک دن میں ویکھیا مسجد نبوی دے تھم نہ لگیا ہے تو میں کہ جبریل آ جا. عرض کی آقا کوئی پیغام نہیں. تو فرمایا تے کھلون دی وجہ؟ عرض کی آقا سدرا تے بیٹھا سا اج دل اداس ہویا تے آقا حضور نو نہ ملاواں. ہاں اداس ہویا ہے. ثابت ہو گیا کہ جڑے حضور کل بہندے نے جڑے قدمہ چ رہندے نے ہے نا انہاں تے کدی کدی دل بھی اداس ہو ہی جاتا ہے. اعلیٰ حضرت چھوٹے پائی امام حسن فرماندے نے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. تیسری بات
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً صحابہ نو دسیا کہ میں تواڈے کولوں ٹر جانا ہے. بولو تو صحیح, میں تواڈے کولوں ٹر جانا ہے. دسن دا انداز بڑا حسین سی. اچھا جی چلو اے تے حضور اپنی زبانی دسیا نا, جدو آیت آئی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, جدو اے آیا کریمہ آئی نا, تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دا یار پہلا ابو بکر پراں ہو کے تے رون لگ پیا. توجہ ہے, پراں ہو کے تے رون لگ پیا. پوچھا گیا پیارے ابو بکر دین کامل ہویا ہے, اسلام کامل ہویا ہے, نعمتہ کامل ہوئیاں نے, تے تسی پراں ہو کے رون دیکھے ہو. آپ نے فرمایا صحابی تے تسی سارے ہی ہو نا, تے مزاج شناس نبوت تے میں ہی ہاں نا, منوں پوچھو اے آیت کیوں آئی ہے, منوں پوچھو اے آیت دا شان نزول کیے, اس آیت دا ما قبل تے ما بعد کیے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں رویا اس واسطے ہاں کہ دین کامل ایویں نہیں ہویا, منوں تے ہن اندروں شک پیا پیندا ہے کہ محبوب اس گلشن محبوب اس ظاہری گلشن نو چھوڑ کے جان لگے نے. اور چوتھی مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا, اٹھنی تے بٹھایا, اٹھنی دی مہار حضور نے آپ پھڑی, تے معاذ نو فرمایا میں تینو یمن دا قاضی بنان لگا, تے میں تینو یمن اچ بھیجن لگا. تے حضور نے صرف نہ پوچھا بھی جے تو فیصلے کریں گا تے کیویں کریں گا. عرض کیتی آقا پہلی تے بات ہے میں کتاب اللہ نو ویکھاں گا, دوجی گل ہے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھاں گا, اور تیسرا میں اجماع امت نو ویکھاں گا, اور چوتھا میں پھر قیاس نو ویکھاں گا. حضرات تسی غور کرو یہ چارے چیزاں حضور دے زمانے چ قائم سن. چارے چیزاں حضور علیہ السلام دے زمانہ مبارک اندر قائم سن. حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ ٹھیک ہے, اٹھنی دے اتے بٹھا لیا تے نکیل حضور نے آپ پکڑ لے. ان صحابی سی حضور دا پڑھیا سی, دل وچ خیال آ گیا کہ اج نویں انداز حضور دا, منوں اٹھنی تے بہا لیا, آپ نکیل پکڑ لئی ہے. آپ نے فرمایا میں تینوں ودیا کرن آیا ہوں. مولوی غلام رسول صاحب وہ ودیا لفظ دا انداز پیش کر دیا, فرماتے نے آدر دا ہن خالی خانے تے کر وچ دخل مکانا, محبوبانو ودیا کریں دیا, مشکل بچ دیا جانا, محبوبانو ودیا کریں دیا, مشکل بچ دیا جانا. سرکار نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تینوں آج ودیا پیا کرنا وا, جدو تو یمن تو واپس آئیں گا مینوں زندہ نہیں پائیں گا, تو میری قبر دی زیارت کریں گا. ایک طریقہ سی نا حضور دے دسن دا ہے کہ میں تیرے آندیاں نو حیات نہیں ہوواں گا. پھر صحابی تے نبی کریم علیہ السلام دے وصال دا انداز سرکار فرما دے نے سفر دا آخری اشرہ ہے, جدو میرے تے تکلیف زیادہ ہوئی, بخار تے شدت درد, سردی درد زیادہ ہوئی, میں تمام ازواج نو کٹھیاں کیتا, اکٹھیاں کر کے
میں ازواج نو آکھیا کہ اگر تسی رضا مند ہو تے میں عائشہ دے گھر چلا جاواں. بولو بولو میرے وال دھیان کرو. اگر تسی رضا مند ہو تے میں حضرت عائشہ دے گھر چلا جاواں. تمام ازواج پاک نے عرض کی آقا جویں تواڈی رضا ہے جویں تواڈی مرضی ہے تسی اسی طرح ہی کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا حجرہ ہے ہن بھی میرا کملی والا اسے حجرے وچ دفن ہے اسے حجرے وچ میری سرکار دا قیام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے میری سرکار نے خود فرمایا کہ اگر تسی تمام ازواج راضی ہو تے میں عائشہ دے گھر چلا جانا عائشہ دے حجرے وچ چلا جانا. اسے واسطے عائشہ بھی فرما دینے لوگو دنیا تے بڑیاں بڑیاں عورتاں ہونگیاں پر میرے ورگی خوش نصیب عورت کوئی نہیں کیونکہ آخر وقت وچ محمد نے میری چولی وچ دم دیتے نے. آپ فرما دیا نے تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ انداز اللہ کریم نے قرآن وچ بھی ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا. اللہ فرماتا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اللہ فرماتا ہر ذی نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ضرور ہے جنہ او دا وقت مقرر ہے انہیں حیات رہنا ہے جد او دا وقت ختم ہو جانا ہے. فرمایا نہ ایک کڑی اگاں ہو سکتا ہے نہ پیچھا ہو سکتا ہے. ثم یدرککم الموت ولا قلتم فی بروج مشیدہ. فرمایا پاویں تسی کڈے وڈیاں قلعیاں وچ بھی ٹر جاؤ موت نے تانوں آ کے پکڑ لینا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا تسی جنہ بھی موت تو فرار ہون دی کوشش کرو گے موت تانوں آپ ہی آ کے مل لوے گی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تو انہوں پہ دسنا کہ تو میرے آن جدو تو واپس یمن تو آنا ہے میں زندہ نہیں ہونا تو میری قبر دی زیارت کریں گا. اور دیکھو حضرت عمر فاروق فرماندے نے بعد از وصال میں جدوں بھی باہر جاندہ سا تے واپس مدینے آندہ سا میں سب تو پہلوں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندہ سا. ہن سنیے تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرما دیے نے ایامی العالت دے دنہ وچ میں اپنے بابل کل بیٹھی ہوئی سا. فرما دیے نے ساڑھے دروازے نو دستک ہوئی کنیز گئی تے انہاں آکھیا کہ میں عرابی ہاں تواڈے ابا جی دا پتہ لین آیا تواڈے والد گرامی دا پتہ لین آیا. اے دوستو چولی والا سنگی آ رہا ہے ایدہ بھی ذرا دھیان کریا کرو اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے. گھراں دے بھی کم ہوندے نے اللہ دے گھر دا بھی کم کریا کرو. پھر دوبارہ سن لو چولی والا آ رہا ہے ایدے وال خصوصی تیار رکھیا کرو. تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو بیماری دا زیادہ حملہ ہویا آخری عشرے دے اندر آپ دی بیٹی صاحبزہ دی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابل دا چہرہ ویکھ رہیاں نے
کون سیدہ؟ جڑی حسن دی ماں ہے، جڑی حسین دی ماں ہے تے علی دی بیوی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری بیٹی ہے۔ اس طرح بیٹھ کے اپنے بابل دا چہرہ ویکھ رہیاں لے، چہرہ ویکھ دیا نے پہیاں بارو دروازے نو دستک ہوئی، آواز آئی، میں عرابیاں تھوڑے بابل دا پتہ لین آیا وہاں۔ کنید بننے گئی، پوچھیا کون ہے کہ کوئی عرابی آیا ہے؟ فرمایا جائے نو آخ دے وڈے ویلے آوے۔ سیدہ پاک دے لباں وچوں گل نکل گئی، کون سیدہ؟ جڑی ایک ایک سجدے وچ رات گزار دیئے، جڑی ایک ایک سجدے دے اندر رات گزار دیئے، او مخدومہ دے لباں وچوں گل نکل گئی، جا اج چلا جا وڈے ویلے آویں۔ ہن عرابی کھلون والا سوچی پہ گیا، قانون تیرا بھی نہیں، قانون میرا بھی نہیں، جتے تو کلے کدی میں نہیں ٹلیا تے جاواں تیرے حکم نال جانا واں۔ اے اج کی ماجرا ہے، کی کراں؟ حیران ہو کے کھلو گیا تے سوچی پیا ہویا ہے ہن کی کراں؟ ندائی چپ کر کے کھلوتا رہا۔ اندروں جدی آواز آئی ہے وڈے ویلے آویں، کوئی عام آواز نہیں، کوئی عام آواز نہیں، کوئی عام حکم نہیں، لہذا تو چپ کر کے کھلوتا رہے۔ راوی کہن لے چند کڑیاں دے بعد بڑی محیب قسم دی آواز آئی، انج کر کے کمرے نو ڈولا آیا۔ میری سرکار نے اکھاں کھولیاں، اکھاں کھول دیاں ساری، حضور نے فرمایا بیٹی کون ہے؟ اے کون ہے؟ عرض کیتی ابا جی کوئی رابی آیا ہے، تہاڈی صحت دا پتہ لین آیا ہے۔ فرمایا بیٹی اے عرابی تے نہیں ایویں بہانہ بنا کے کھلو گیا ہے، دھیے میں تینوں سچی گل دساں، اے تے او عرابی آ جڑا ماواں کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے، جڑا پڑھاواں کولوں پرا کھو کے لے جاندا ہے، جڑی اولاد ماواں کولوں کھو کے لے جاندا ہے۔ بیٹی اج اے او عرابی ہے جن نے محمد نو تیرے کولوں لے جانا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جڑے ویلے بیٹی نو پتہ لگا میرا بابل چلیا ہے، باپ دے سینے لگ کے عرض کر دیا نہیں ابا جی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں، ابا جی ماں مر جائے، پیو دے بوئے تے ٹر جائی دے، باپ ٹر جائے، پھر ویران دے بوئے تے ٹر جائی دے، ابا جی میرا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ ابا جی تسی جنگا تے جاندے سو تے پہلو میرے وال جاندے سو، بعد وچ پھر جنگ تے جاندے سو، واپس آ کے سب تو پہلو میرے گھر آوندے سو، ہن میرے سر تے ہاتھ کون رکھے گا؟ مسلمانوں ویکھو میرے نبی دا اختیار، قاری شفیق صاحب کیسا ہے؟ سیدہ دے اتھرو ڈگے، میری سرکار نے فرمایا بیٹی نہ رو، میں محمد تینو جنتی بیبیاں دا سردار بنا چلے آواں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نہ رو، میں تینو جنتی بیبیاں دا سردار بنا چلیا۔ ایک رانہ کس طرح دا ہے؟ حضور فرماتے نے بہشت دا بوا میرے لی پہلوں کھلے گا، پھر فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں مولا علی تقسیم کرے گا۔ جنتی بیبیاں دی سردار سیدہ طیبہ ہے اور جنتی نوجواناں دا سردار امام حسن امام حسین۔ تھوڑا جا بریک بینی نال سوچو، جنت دا بوا نبی کھولے، علی ٹکٹاں ونڈے، سیدہ بیبیاں دی سردار جنتیاں دی تے نوجواناں دا حسن تے حسین سردار ہے۔ جنتی نوجواناں دا حسن تے حسین اے سردار ہے۔ پتہ لگا جنت اینا دا قبضہ ہے،
پنجا نو چھڑ کے پرا ہوئے گا پھر جنت کیڑی وچ جاوے گا؟ یہ ہوئی غور کر کے دیکھ لو. پھر اگر کوئی آدمی آکھے کہ میں روح گردانی کرنا، میں جناب نہ پنجا تو کنڈ موڑ لینا، منہ موڑ لینا، ذرا غور تے کر، جنت تے قبضہ نہ دے، انہاں والو منہ موڑ کے تو کیڑی جنت وچ جانا ہے؟ اسی واسطے شہر کے اندر بیٹے شہید باپ نبی اور پہ سیدہ بیٹے شہید باپ نبی بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ جلت دی حکمران تے جلت دی حکمران تے مختار فاطمہ جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ سلام اللہ علیہا. سیدہ دی زبان حرکت کر گئی، گھر بڑے نے دنیا تے، قیامت تک بڑے گھر آؤں گے، پر جے ہو جا گھر میرے نبی دا، اس نبی دے گھر ورگا بھی گھر کوئی نہیں. جے ہو جا میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا کارے، اس کار دا تذکرہ قرآن نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا گھر بڑے نے دنیا تے، پر مصطفیٰ دے گھر ورگا گھر جتھے جبریل بھی انج کھلوندا ہے، جتھے ملک الموت بھی انج کھلوندا ہے. اجازت ہوئے تے آ جاواں، کراں وچ فرق ہے. یہ گھر کیڑا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ دا گھر ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. سبحان اللہ یار. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے اجازت جل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. اے عام کر نہیں بھائی افضل ہے. گھر کیڑا کملی والے دا بے اجازت جل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت جل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. موسیٰ علیہ السلام دے کل ملک الموت آیا تے منہ تے تھپڑ ماریا، اکھ نکل گئی، واپس گیا، عرض کیتی مولا چنگا تیرا یار ہے.
انہیں میری اکھ کٹ چھڑی ہے. فرمایا پھر جا دوبارہ. کہ میں کی کراں, اگے ایک گئی ہوں دوجی بھی لے جاؤں. تو جو ہے اگے ایک گئی ہے ہوں دوجی بھی لے لا. اکھا جا تے صحیح انہوں آہ بھی اینا گزر جان دے بعد پھر جدو یار پوچھے گا تے پھر کہہ دیں کہ پھر بھی موت ہے. تے حکمت ایسی بھی ایتھے تے کلیم نال سدھا جا کے گل کر لیا ہیں تے محمد دے گھر دا دھیان کری اتھے فاطمہ ہونی آیا. ہاں 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 محمد دا گھر دا دھیان کری اتھے فاطمہ ہونی ایتھے تے بے رام نالی سدھا ٹر گیا ہیں. حضور فرمایا اے تیے او عرابی آ اے تیری وجہ تو یہ دی جرت نہیں پئی اندر آن دی. آیا ہے واہ فاطمہ تیرے پردے تو صدقے جاواں کہ جمی قانون ہے جڑا وہ بھی تیرے پردے دا حیا کردہ ہے. تے جبریل بھی آوے تے ہاتھ بن کے کھڑا ہوئے, ملک الموت بھی آوے تے پوچھے سونیاں جی آنکھیں تے آ جاں. جی جی بولو بولو بولو. اے وے محمد دا کار اعلیٰ حضرت فرماتے نے بے اجازت جل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت جل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جبریل دیا ڈگریاں کنیاں نے؟ تورات دا حافظ ہے, زبور دا حافظ ہے, انجیل دا حافظ ہے, صحیفیانو جاندہ ہے, قرآن دا بھی حافظ ہے, سدرہ دا رائی ہے, بیت المامور دا امام تے خطیب ہے, فرشتیاں دا رسول ہے, ساریاں فرشتیاں چو اولو العظم ہے, اور تمام نبیاں دا صحابی ہے. او دیا ڈگریاں والویکھو تے ڈگریاں اینیاں نے, پر جدو یار دے کار ہوندہ ہے وہ بھی اس طرح کھلوندہ ہے. ہن عام ایک بندے نو ویکھیے یا اس فرشتے نو ویکھیے؟ میرے مرشد کامل عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے ادب کی جانل سار ادب دی گئے ادباں تھی جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آہی کدی نہ تھیل دے رانجے جڑے مٹی دے پانڈے آہی کدی نہ تھیل دے کانجے جنہ عشق حضور جینا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو وہ گئے دومی جہانی واجے ہوں جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو گئے دومی جہانی واجے جبریل امین ادب نہ لا کے
کھڑا ہوندا ہے حضور دے گھر تے دستک نہیں دیندا ادب نال. حضور فرماندے نے میرے صحابہ وچوں 2 یار ایسے نے جدوں چاہندے نے جڑے ویلے چاہندے نے میرے گھر آ جاندے نے. ہے نا؟ تسی کہو گے وہ کیڑے یار نے، وہ کیڑے خادم نے، وہ کیڑے غلام نے؟ ایک غلام دا نام حضرت سلیمان فارسی ہے، دوجے غلام دا نام حضرت بلال حبشی ہے. رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ 2 خادم ایسے نے جدو چاہتے نے جبریل آوے تے انج کھلوے، ملائکہ آن تے انج کھلون. ثابت ہو گیا ساڈا مذہب ادب ہے. الدین کلہ ادب، دین سارے دا سارا ادب ہے. دین سارے دا سارا ادب ہے. ایمانداری نے دسو صبح تو لے کے شام تک بندہ پیر 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 پیا کرے تے شام نو پیر آکھے دونا پھڑتے دودھ چولیا تے آکھے دیکھو نا تسی آپ ہی نہیں ٹر جاندے. میں پنجابی دی مثال دے کے عرض کرنا چاہنا تاکہ بات جڑی ہے نا دی سمجھ لگ جائے. کیا وہ ادب رہے گا؟ بولو. ممبر رسول تے بیٹھ کے آکھے نبی انجے نبی انجے نبی انجے تے پھر اتھے ہی بیٹھ کے ممبر تے کہے جی وہ نبی ہوندا تے پھر تھلے اتر کے کیوں ٹنگاں گنیاں؟ ایمانداری نے دسو نبی خوش ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح. ادب دی حد کہندی ہے کہ تو بے ادبی کر تے بے ادبی ہی وڈی گستاخی ہے اسلام وچ تے ادب ہی وڈا ادب ہی وڈا اعمال صالحہ تو ہٹ کے ادب ہی وڈا ہے. خدا دی قسم جنہ ادب کیتا صحابی فرماندے نے میری ڈیوٹی لگی سی حضور دے پلانے تے جدو حضور اٹھنی تے بیٹھتے سن نا تے میں رکاباں تے پلانا کسدا ساں. آپ فرمان لگے قسم رب ذوالجلال دی ایک دن میرا وجود جنبی سی میں غسل نہ کر سکیا. وہ دور بھی تے انجدہ ہی سی نا نہ بالن لبدا سی. اللہ عالم بالصواب پتہ نہیں سردی دا موسم سی. صحابی فرماندے نے میں کسے دی ڈیوٹی لائی اج پلانا ذرا تو کس دے ویں. انہیں کس تے دیتا. جدو حضور بیٹھے نا تے فرمان لگے اج پلانا تو نہیں کسیا، اج پلانا تو نہیں اٹھنی دا کسیا. عرض کیتی آقا میری جنبی حالت سی غسل میرے تے فرض سی. آقا میں کی کر سکدا سا؟ میرا تے عشق کہندا سی یار نے بیٹھنا ہے یار نے اٹھنی تے بیٹھنا ہے. ایسا حالت وچ تو یار دی اٹھنی دے پلانے نو ہتھ لائیں گا؟ آقا میں تے کسے نو آکھیا. محمد مسکرا کے فرمایا جڑا میری نوکری چ رہے وہ کدوں اس طرح رہ سکتا ہے؟ تو کہتا ہے. تو حضرات محترم ذرا غور کرنا. ادب دی دنیا اگر پوچھنی ہے تے صحابہ کو لو پوچھو. جوں جوں بے ادبی دا دورہ زیادہ آ رہا ہے نا. کیوں بھائی؟ کدھرے حضور دا نام درختاں تے لکھیا جا رہا ہے، کدھرے سرل یا رسول اللہ لکھیا جا رہا ہے، کدھرے جناب ڈنگر ذبح ہوندے نے عید دے دن. قاری صاحب ڈنگر ذبح ہوندے نے عید دے دن ہے نا تے انہاں دے دلاں دے اوتے اللہ محمد لکھیا ہوندا ہے. بولو 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 بولو. تے اے تھوڑے ہی دن ہوئے نے. اے دیکھ لو روٹی اے تواڈے سامنے موجود ہے نا. ایس روٹی دے اوتے بھی اے دیکھو لفظ اللہ اے تھلے اتے اللہ تے تھلے محمد. اے دیکھو جوں جوں بے ادبی دا ریلا زیادہ آ رہا ہے نا. میری سرکار درختاں تے بھی کہندے نے ویکھ لو اتھے بھی میں جے. اے ہن روٹی پکی ہے نہ خود تے نہیں لکھیا. اے جمعے دی نماز تو بعد باوضو اسی طرح یہ دی زیارت کر لینا. صاف لفظ اللہ بھی نظر آ رہا ہے اور صاف محمد بھی نظر آ رہا ہے. یعنی تسی اندازہ کر لو کہ جوں جوں
بے ادبی دا دورہ زیادہ آ رہا ہے نا، تو ہی کدی جناب میں تن لا تعداد ایسے درخت بخا سکنا جنہیں درختاں وچ اللہ محمد بولو بولو اللہ محمد لکھیا ہوا ہے. تو میرے پیرے پاہو نے بھی زور یہ ہوئی دیتا کہ اے اللہ دے بندے تو اپنی دل دی وادی ہے چلا محمد لکھ لے. جدو تو اپنی دل دی وادی دی اندر اللہ محمد لکھ لمیں گا نا ہے نا، تے پھر بات میں عرض کر رہا سا تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے بیٹی نو روندیاں ویکھیا، میں وصال محبوب دا تذکرہ کر رہا حضور علیہ السلام لے جدو بیٹی نو روندیاں ویکھیا آپ نے فرمایا بیٹی نہ رو. میاں صاحب فرما دے ٹر چلے نے دلدار دلاں دے بطنوں چک مہارا اے بستی ساری سنجی دس دی کنڈ دیتی جاد یارا. تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دی چولی اندری سیدہ نو حضور فرمایا بیٹی نہ رو، سب تو پہلو اپنے خاندان وچوں تو مینو آ کے ملے گی. سب تو پہلے اپنے خاندان وچوں تو مینو آ کے ملیں گی. حضور دے پردہ کر جان تو بعد کیڑا میں نقشہ دیواں صحابہ دا، کوئی مسجد نبوی دے تھماں نو کلاوے وچ لیندا پیا، کوئی ممبر نو کلاوے وچ لیندا پیا، تے کوئی گلیاں وچ ٹر ٹر کے روندا ہے. بلال نکیا نکیا بالا نو پوچھ دے نے تساں میرا محبوب نہیں ویکھیا. میرے دوستا ابو بکر جی آستیاں جناب بننے نکل کے حضور دے پردہ کر جان تو بعد آپ شام دے رات کھلوتے ہوئے لے تے نالے روندے نے تے نالے کہندے نے سونیاں کدوں آویں گا، کدوں تشریف لے آویں گا. صحابی فرماند نے اساں جا کے ویکھیا تے ابو بکر زارو قطار پہ روندے نے تے نالے کہندے نے آ جا سن مکھ وکھا جا دسی چات حسن دی آئے نی پور محمد بخشا کر کے آس چمل دی. ایک دن بلال اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور دے پردہ کر جان تو بعد حضرت بلال اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر مینوں چھٹی دے دے، میرا مدینے وچ دل نہیں لگدا، میرا مدینے وچ دل نہیں لگدا، مینوں مدینے والا مائی نظر نہیں پیایا ہوندا. ابو بکر چپ کر گئے. پھر انہیں آکھیا دوجی واری تریجی واری تے ابو بکر نو بلال کہن لگا اس واسطے تساں مول لیا سی کہ مینوں گروی کر کے رکھ لو. ابو بکر دی آنکھاں وچوں اتھرو آ گئے، کہن لگے بلال کدی بھی نہ سوچی کہ میں تینوں گروی کر کے رکھ لواں گا، نا میں تے تینوں اس واسطے نہیں جان دے دا، تو موزن رسول ہے. جدو میرا دل اداس ہوئے گا تینوں ویکھ کے میں ٹھنڈ پا لواں گا. میاں صاحب نے فرمایا دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے آئے درد اف نہیں کر دے تر جاول محبوب جنا دے نہ جان دے تے نہ مر دے. اج بھی میرا کملی والا حجرہ عائشہ وچ مولا علی فرماندے نے بچپن تو لے کے غسل دے وقت تک میں نبی دے نال رہا، لاہد وچ رکھن لگیا میں نبی دے نال ساں تے لاہد وچ بھی میں غور کیتا کہ حضور دے لب پہ ہل دے. بوقت دفن میں دیکھیا مولا علی فرما دینے میں ویکھیا سرکار دے لب پہ ہل دینے تو میں سوچی پہ گیا پتہ نہیں کی گل ہے.
اس ویلے بھی مصطفیٰ دے لباں تے دعا سی اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے۔ امتے سانو بھی تو سوچنا چاہیے نا، جڑا محبوب کسے مرحلے چ سانو نہیں بھولیا تے سانو بھی اس محبوب نو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ مینوں تے تانوں دنیا تو جان دا انداز انسان نو اپنانا چاہیے کہ میں آخر اس دنیا چ جانا ہے۔ اللہ من تے تانوں عمل صالح دی توفیق دے وے، وما علیہ الا البلاغ۔